شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوشل میڈیا جیسی عظیم نعمت سے نوازا. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بارہا کہتے تھے کہ التواصل الاجتماعی نعمت من نعم اللہ عز وجل. سوشل میڈیا بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس قول کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس میں برائی بہت ہے، خیر کے ذریعے اس کو اتنا بھرو کہ ماشاءاللہ یہ خیر کا منبع اور سرچشمہ بن جائے. الحمدللہ لاک ڈاؤن کے اس موقع پر بھی گھر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو دوسرے اپنے طلباء تک پہنچانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. میں اپنے 3 طلباء عمار، جبران اور زین الحمید حفظہم اللہ کا شکر گزار ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عالم باعمل بنائے، امت کے نفع بخش بنائے. پھر میں سارے ہی سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں طلباء کا، جنہوں نے اپنی ساری مصروفیات کو بالا طائق رکھ کر ایک اچھے سلسلے میں ہمارا ساتھ دیا. اس موقع پر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کا استقبال کرتا ہوں. صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتیکم اقوام یطلبون العلم، کہا تمہارے پاس علم حاصل کرنے والے آئیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم طلباء کو دیکھو تو ان کو خوش آمدید کہو، ویلکم کہو، خندہ پیشانی سے جو ہے ان کا استقبال کرو. اس حدیث سے آپ کا استقبال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ تم ان کو علم سکھاؤ. لہذا الحمدللہ اس حدیث کے پیش نظر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. علمی دروس اور مرکز الہدایہ کی طرف سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پائے اختتام تک جو ہے اس کو اچھے انداز سے جو ہے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم جو ہے جن عناصر پہ گفتگو کریں گے وہ یوں ہیں. سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ دورہ علمیہ جو ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کو قائم کرنے کے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور جو ہے علم بھی اٹھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ بخاری کی حدیث میں معلوم ہوتا ہے اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اس کرونا وائرس نے کیسے کیسے جو ہے علماء کو، جہابذہ کو اور علم کے پہاڑوں کو اٹھا لیا. ایسے موقع پر ہم ان کی علماء مرحومین کی حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے علماء کی یہ کھیپ تیار کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے. اسی طریقے سے دورہ علمی کی اہمیت اس سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے پختہ علم حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا والراسخون فی العلم. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے بارے میں کہتے تھے انا من الراسخین فی العلم، پختہ جو ہے علماء میں سے ہوں. لہذا صالح عثیمی حفظہ اللہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہے تمکین و مہمات العلم کے نام سے حرمین میں کتابیں پڑھاتے ہیں. لہذا ہم نے بھی مناسب سمجھا اس کتاب کے ذریعے طلباء کی تعلیمی صلاحیت و قابلیت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر صالحیت بھی پیدا کریں. عزیز طلباء، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے عالم صرف اپنے علم کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ علم کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے بلند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مفتاح دار السعادہ میں یہ عبارت نقل کی ہے
ابن القیم رحمہ اللہ نے من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فہو من الصدیقین ودرجتہ بعد درجۃ النبوہ، کہا اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے اگر ہم علم طلب کرتے ہیں تو وہ صدیقین میں شمار ہوگا، بلکہ جبکہ صدیقین کا درجہ نبوت کے بعد آتا ہے۔ معزز حاضرین، عزیز طلبہ، ہم آپ کے سامنے آج جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں معالم فی طریق طلب العلم، اس کے مؤلف کا ہلکا سا تعارف کرانا چاہیں گے۔ علم علامہ بن باز رحمہ اللہ نے اگرچہ جو ہے آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی، مگر اللہ نے بصیرت بہت ڈال دی تھی۔ اللہ نے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں۔ 1426 میں انہوں نے دکتورہ کے مرحلے کو مکمل کیا۔ لمبی چیز ہے۔ محمد بن طاہر المقدسی ومنہجہ فی العقیدہ مع دراست کتاب تحقیق الکتاب الحجہ علی تارک المحجہ، اس کتاب کا جو ہے تحقیق کرتے ہوئے محمد بن طاہر المقدسی اور ان کا عقیدے میں کیا منہج تھا، اس کتاب پر جو ہے انہوں نے جو ہے دکتورہ کا رسالہ لکھا تھا۔ ان کے اساتذہ میں عبدالعزیز ابن عقیل، صالح فوزان اور جو مفتی مملکت ہیں جو وہ سب جو ہے ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے اساتذہ میں علامہ ابن عثیمین بھی آتے ہیں، عبد الرحمن البراق بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا جو ہے صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، امامت و خطابت کے ساتھ کئی طرح کے جو ہے وہ جامعات میں جو ہے استاد بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، کئی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ عبدالعزیز السدحان حفظہ اللہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر نوجوانوں کی اصلاح کا بڑا بہترین ان کے پاس طریقہ کار ہے۔ کئی کتابیں لکھیں، کچھ کتابوں کے نام پڑھتے ہیں، کچھ نام تو ایسے ہیں معالم کے نام سے۔ یہ معالم جو ہے نا، لفظ جو ہے معلم سے بنا ہے جس کے معنی سنگ میل کے ہوتے ہیں۔ مثلا میں یہاں سے مدراس جا رہا ہوں، مدراس کتنا دور ہے بلکہ جو بورڈ لگایا جاتا ہے نا اسے بولتے سنگ میل۔ گویا یہ کتاب طلباء کو اپنے منزل مقصود کا پتہ دیتی ہے۔ کیا کتابیں لکھی ہیں انہوں نے؟ معالم فی طریق طلب العلم، معالم فی الاحتساب، فی بر الوالدین، فی الامتحانات الدراسیہ لقاری القرآن الکریم، الی ائمۃ المساجد فی اوقات الفتن والنوازل، یہ کتابیں معالم فی طریق الاصلاح، معالم فی فقہ الجواب النبوی۔ اور اسی طریقے سے شیخ حفظہ اللہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ حفظہ اللہ سلف کی زندگیوں پر کافی نظر رکھتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے الامام ابن باز دروس و مواقف و عبر کے نام سے آپ کے جو ہے دروس بھی ہیں، کتاب بھی ہے۔ الامام الالبانی دروس و مواقف و عبر کے نام سے بھی کتاب ہے۔ بکر ابو زید و مواقف دروس و عبر، یہ بن باز علامہ البانی پر کتاب چھپ چکی ہے، بکر ابو زید پر کتاب ان کی چھپی نہیں ہے ابھی۔ اس طریقے سے 72 زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں، اور شیخ حفظہ اللہ کے مخالفات پر بڑی اچھی نظر رہتی۔ عموماً کیا ہوتا ہے، طالب علم معروف کا کام کر لیتا ہے، منکر کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، یہ دونوں جو ہے فریضے ایک ساتھ انجام دینے چاہیے۔ مخالفات پر اچھی نظر، مخالفت الطہارۃ والصلاۃ، مخالفت الصیام، مخالفت الحج، مقابلۃ النساء، اور اسی طریقے سے جھوٹی روایتوں، من گھڑت باطل قصے جو ہوتے ہیں ان کا بھی اچھے طریقے سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ احادیث منتشرہ، آراء خاطئہ و روایات باطل فی اسیر الانبیاء، کتب و رجال و اخبار و احادیث تحت المجہر، اور اس طرح خضات، اشراط الساعہ، جاء الشتاء، رمضان کے 90 پن و مسائل پر آپ کی کتاب ہے۔ یا طالب العلم کیف تقرأ کیف تحفظ کیف تفہم، اصلاحی چیزوں پر بھی شیخ کی بڑی اچھی نظر ہوتی ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کی جو ہے اصلاح کا جو طریقہ تھا ان کے شیخ کے، ان کے استاد کے، ان کے جو ہے شاگرد کے اندر بھی مکمل طور پر جو ہے وہ جو ہے طریقہ کار ہم نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ کی عمر میں جو ہے درازی عطا فرمائے اور ان کو امت کے نفع بخش بنائے۔ معزز طلبہ، معالم فی طریق طلب العلم کا تھوڑا سا تعارف بھی سن لیجئے۔ کیا ہے اصل میں یہ کتاب جو ہے 1415 میں مسجد شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں شیخ عبدالعزیز السدحان جو ہے طلبہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے محاضرے لیکچرز دیتے تھے، کیسٹ سے نقل کر کے اس کو ماشاءاللہ کتاب کی شکل دی گئی ہے۔ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے تو بڑے جو ہے مشقتوں کے ساتھ پہنچی ہے۔ معزز حاضرین، معزز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا گیا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا ویسے نبیوں کے وارثین کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج قسم کے لوگوں نے بھی عبدالعزیز السدحان کو نہیں چھوڑا، خطرناک انداز سے ان کا بھی پوسٹ
پوسٹ مارٹم کیا، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سلفی علماء کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک موقع پر عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے ایک موقع پر کہا تھا، لوگو دیکھو علماء کی جماعت، جو صحیح علم سے مشغول ہے انہی کے جو ہے پیچھے چلو، جو علم میں مشغول ہیں انہی کے پیچھے چلتے رہو، جو قیل و قال میں بیکار کی چیزوں میں لگے رہتے ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں ایک جملہ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کی کتاب میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے جو طالب علم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہے طالب علمانہ زندگی میں ہو یا طالب علمانہ زندگی کے بعد ہو۔ اور بات یہی ہے، ہر عالم مرتے دم تک طالب علم ہوتا ضرور ہے، اگرچہ وہ کتنے بڑے درجے کو کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں ماں کی گود سے قبر کی گور تک مجھے علم حاصل، میں طالب علم رہوں گا۔ لہذا اس میں انہوں نے طالب علم کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کامیابی کے لیے ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کئی نصیحتیں بھی ہیں، اور طلب علم کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹیں بڑھتی ہیں ان رکاوٹوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ شروع میں علم کی فضیلت کے بارے میں مقدمہ لکھا ہے، لہذا ہم اسی سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب کے کئی طبعات ہیں، الحمدللہ کبھی بھی کتاب چھپتی ہے تو اس میں جو ہے مقدمات آتے رہتے ہیں۔ لہذا اس کتاب کے شروع میں فضل العلم کے بارے میں جو ہے ایک مقدمہ لکھا ہے مؤلف حفظہ اللہ نے، سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور بعد میں جو ہے علم کی فضیلت کے بارے میں جو دوسری باتیں آتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں تقریباً مقدمے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی عبارت کے بعد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طلبہ ہیں جو حلقات علم میں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے اپنے بستر کو چھوڑا، نیند کی لذت کو چھوڑا، اور سارے لذتوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے کیا کیا، ان طلبہ نے حصول علم کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کئی علماء ماضی میں ایسے رہے جنہوں نے اپنی شادی پر علم کو ترجیح دیا۔ ایک کتاب بھی ہے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اسی میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اسی میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی قرآن میں کئی جگہ تعریف کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہہ کر جو ہے مؤلف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں۔ اس کے بعد بیان کیا ہے کہ یہ خشیت علماء کے اندر بہت ہوتی ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے اللہ کی مرضی کو پانے کے لیے۔ دنیا میں حیات طیبہ مومن میں سب سے پہلے طالب علم کو ملتی ہے۔ علم حاصل کرنے سے بندہ مہذب ہوتا ہے، جو ہے اس کو جو ہے ہر طرح کے فتن سے نجات ملتی ہے۔ بندہ علم حاصل کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شعبہ رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ ایک مہینہ مکمل طور پر حصول علم کے لیے انہوں نے کیا کیا، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ اس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کئی مہینے کا سفر کر کے شام گئے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابو زرع رحمہ اللہ بھی پیدل چلتے ہوئے گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان علماء نے ان اسلاف کی قربانیوں کے بعد یہ علم ہمارے تک پہنچائے۔ اب ہم آپ کے سامنے علم کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے باتیں سنی ہوں گی لیکن یاد کے طور پر کچھ باتیں بتا دیتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب العلم، اس کے شروع میں انہوں نے علم کی فضیلت کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صفحہ نمبر 18 سے 20 پر 2 تک سب سے پہلے علم کی فضیلت کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ انہ ارث الانبیاء، یہ کس کی وراثت ہے؟ انبیاء کی وراثت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 21ویں صدی میں رہ کر بھی ماشاءاللہ علم سے جڑتے ہیں تو ہم نبی کے وارث بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ مطلب کیا؟ حضرت داؤد کے پاس جو علم تھا اس کے وارث ہوئے۔ فضل العلم والعلماء نام کی بھی ایک کتاب ہے، آپ اس میں بھی ابن القیم کے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم کی فضیلت کے بارے میں دوسری بات ہم یہ کہیں گے آپ کے سامنے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ یبقى والمال یفنى، کہا کہ مال ضائع ہو جاتا ہے علم باقی رہتا ہے۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس بھوکے ہو کر گر جاتے، لیکن یہ دنیا کو یاد ہے۔ لیکن
ساری حدیثوں سے دنیا نے ان کو ساری دنیا ان کی حدیثوں نے ساری دنیا نے ان کی حدیثوں سے فائدہ اٹھایا نا، ماشاءاللہ ابو ہریرہ تو آج قبر میں ہیں لیکن ان کی حدیثوں سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک موقع پر ابو ہریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ دنیا کے ہر مومن کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت بیٹھ جائے۔ کبھی جو ہے اللہ کے نبی سے فرماتے، یا رسول اللہ میری ماں کے بارے میں دعا کر دو نا، اللہ کے نبی نے دعا کر دی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا دنیا کا ہر مومن، ہر مکتب فکر کا ادنا سا مومن میں ابو ہریرہ کی شخصیت سے واقف ہوتا ہے۔ معزز طلبہ یاد رکھیں، آج کا یہ دور خوشحالی کا دور ہے، بات صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہا کہ جسم کی راحت کے ساتھ جو ہے اسے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو علم مشقت کے ساتھ آتا ہے وہ بہت دیر تک باقی رہتا ہے، جو علم جتنا جلد آتا ہے اتنا ہی آسانی پہ چلے جاتا ہے۔ لہذا خوشحالی کے اس دور میں بھی ذرا اصحاب صفہ کو یاد کرو، ابو ہریرہ کو یاد کرو، صفحات من صبر العلماء جیسی کتابیں پڑھو۔ معزز طلبہ یاد رکھیے، علم کی فضیلت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کی حفاظت کے لیے ہمیں تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، صندوق میں اور چابی میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم جو ہے ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ہے صندوق میں رکھے بغیر جو ہے ہم اسے مطمئن بھی رہ سکتے ہیں، لیکن مال جو ہوتا ہے نا بند کر کے بھی ہم اس کو پریشانی ہوتے رہتے کہیں چور نہ چرا لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے علم کی فضیلت کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ حق کی شہادت کے لیے اللہ نے اہل علم کو چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، یا دیکھیے ابن ابی العز نے ابن القیم رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ آیت 10 اعتبار سے علماء کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنی ذات کے ساتھ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق کے ساتھ ماشاءاللہ جوڑ کر بتایا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور اللہ نے سورہ رعد میں کہا افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، اللہ نے کہا کہ دیکھنے والا جو ہے نہیں دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، لہذا جاہل کیا ہے؟ یہ اندھے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم کے بارے میں کہا کہ اہل علم جو ہے حق پر ہوتے ہیں، کہا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور انہی علماء سے رجوع کرنے کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے 2 آیتیں قرآن میں اتاری، کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اللہ نے سورہ نحل میں علماء کو ایک نعمت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں اضافے کے لیے جو ہے حکم نہیں دیا سوائے علم کے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ علماء وہ ہوتے ہیں جن کے اندر خوف اور خشیت ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم ان تخشى اللہ، کہا علم ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہے۔ آپ کسی مدرسے سے فارغ ہو گئے تو یہ مت سمجھو کہ میرے پاس علم آ گیا، نہیں، عالم وہ ہوتا ہے جن کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 40 سے زیادہ مثالیں دیں۔ علماء جب ان مثالوں کو پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتا تو روتے تھے، وما يعقلها الا العالمون، کہتے میں علماء میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں کئی نبیوں کا تذکرہ کر کے آخر میں کہا نرفع درجات من نشاء۔ زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو توحید کے بعد اگر رفع درجات ملے تو علم کی وجہ سے ہے۔ علم کی اس نعمت کو پا کر ہم کو اور آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ معزز طلبہ، مجھے موٹے موٹے انداز سے گفتگو کرنے دیجئے۔ آج معاشرے میں ہم جو ہے مرغی کی پھال کھا لیتے ہیں یا اچھا کھال کھاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں علم کی جو ہے اس نعمت کو پا کر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بیٹھے اپنے طلبہ تک یہ جو ہے پیغام پہنچانے کا جو ہے سہولت دیا نا، اللہ کی نعمت کو پا کر خوش ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ اساتذہ گھنٹیوں میں پڑھاتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو استاد کے چہرے سے بھی وہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، طلبہ بھی خوشی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا علم نافع عمل صالح پا کر بندے کو خوش ہو جانا چاہیے۔ معزز طلبہ،
علم نافع کی فضیلت کے متعلق بہت سی حدیث ہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ روایت مسلم میں ہے. عبدالسلام الشویر حفظہ اللہ اس حدیث تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں من عموم کے لیے آیا. دیکھیے من عموم کے لیے آیا ہے. اس کے بعد اللہ نے طریقاً کا لفظ استعمال کیا، نکرہ کا. ماشاءاللہ اس سلف کی جو ہے فہم پر قربان جائیے. طریقاً کہہ کر اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حصول علم کے طریقے کئی ہیں، ایک طریقہ نہیں ہے. لہذا حصول علم کے جن طریقوں کو سلف نے اپنایا ہے نا، ان تمام طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. اسی طریقے سے حصول فضل علم کے فضیلت کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگو. وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع نہ دینے والے علم سے پناہ مانگو. یاد رکھیے عالم کی جو فضیلت ہوتی ہے نا، عالم کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ ساری فضیلتیں کب ملتی ہیں؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں: جمیع ما ذکر فی فضیلت العلماء انما هو فی حق العلماء الربانی المتقین. کہا کہ اگر کوئی عالم دین ربانی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، تب چل کر یہ فضیلت اس کو ملے گی. آپ یہ مت سمجھیے کہ علم حاصل کرتے ہوئے اپنے نفس کے غلام بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور مدرسے کے قانون کا بھی احترام نہ کریں، بڑے بڑے بال رکھ لیں اور اسی طریقے سے جو ہے بس ہم اپنے ظاہر سے لوگوں کو دھیکا دے کر دیتے رہیں. بارہا کلاس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ جو ہے طالب علم کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ دینا چاہیے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے: اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھی بنایا ہے، سیرت کو بھی اچھی بنا دے. لوگ جو ہے اس کو آئینے سے جوڑ دیتے ہیں، لہذا یہ بات صحیح نہیں ہے. ایسے موقع پر ہم جو ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 میں ماشاءاللہ ابن القیم کی ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں: اگر علم کی فضیلت میں صرف یہ بات ذکر کی جائے، اگر علم کی فضیلت میں صرف یہ بات ذکر کی جائے کہ علم کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتوں کی دعاؤں کا جو ہے مستحق ہو جاتا ہے، اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں دعا کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے شرافت اور فضیلت کی بات اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بندہ اگر علم حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اگر موٹے انداز سے میں کہوں، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں، سائیکلوں میں لوگ دن میں جو ہے چلچلاتی دھوپ میں جو ہے چل چل کر چیزیں بھیجتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، فین کے نیچے بیٹھ کر، اے سی میں بیٹھ کر ماشاءاللہ دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی ماشاءاللہ سب مکمل طور پر کما لیتے ہیں. اگر آپ جو ہے علماء اور علم کی اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتاح دار السعادہ کا مکمل طور مطالعہ کر سکتے ہیں، جس میں انہوں نے 150 وجوہات میں یہ بتایا ہے کہ علم افضل ہے مال سے بھی. لہذا ہم اسی درس کو ہم اپنی جگہ روکتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے آداب طالب العلم اور جو ہے اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کا ہم ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جو ہے نیتوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.